اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا 79 کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سے رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم اس مہینے کے اندر رحمتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم کچھ بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب سے ہی دعائیں شروع کر دیتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ یہ صرف ایک واحد مہینہ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمنا فرماتے تھے اور انتظار فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، لیکن ہمارا رمضان سب سے الگ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، بہترین ہے، رحمتوں کی بارش ہے۔ عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک روزانہ لاکھوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو فرشتے پورا مہینہ اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیک کام کرنے والے، تمہیں خوشخبری ہو اور آگے بڑھو، اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے برائی کرنے والے، واپس آ جا، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آ۔ اس کے علاوہ فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ ایک اور فرشتہ یہ اعلان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ فرض کا جو درجہ ہے وہ ایک فرض کا جو درجہ ہے وہ 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل کا جو درجہ ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کی ہیں، یہ تمام کی تمام صرف اس امت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پہلے کسی امت کو حاصل نہیں تھیں۔ زمین اور آسمان پر جتنی بھی مخلوق ہے وہ تمام کی تمام مخلوق روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز تراویح ہماری امت کو عطا کی گئی، پچھلی امت کو تراویح کی نماز جو ہے وہ عطا نہیں کی گئی تھی، اور اس کا درجہ یہ ہے کہ تراویح کا ایک سجدہ، تراویح کا جو ایک سجدہ ہے وہ 1500 نیکیوں کے برابر ہے، اتنا اس کا اجر ہے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ مزید رحمتوں کا جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے اس سے آپ صلح کر لیں، آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے تو اس کو معاف کر دیں، اپنا دل اس کے لیے صاف کر لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ جو روزوں کا اجر ہے یہ روزے دار کو نہیں ملے گا۔ اس چیز کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ روزہ راستے میں رہ جائے گا، یہ اوپر نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو روزے کا اجر پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا کیا اجر دیتا ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے تو میری امت یہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ یا اللہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ ٹھیک ہے، پہلی جو امتیں تھیں ان کا جو روزہ تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا، ان کو سحری نہیں تھی، ان کے پاس سحری کی نعمت نہیں تھی، وہ افطاری کرتے تھے، آج افطاری کی، اس کے بعد کل 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ افطاری کریں گے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سحری کا جو کی جو نعمت ہے وہ اس امت کو اور ہمیں جو ہے نا یہ عطا کی گئی ہے، اور سحری کے ٹائم جب یہ امت اور ہم سب لوگ، جس میں میں شامل ہوں، جس میں آپ سب لوگ شامل ہیں، سحری کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔
آپ یہ سمجھیں جیسے ایک کاروبار شخص ہے، اکثر لوگ ہوتا ہے نا وہ یہ فکرہ بولتے ہیں جی کہ یہ سیزن ہے، یہ فلانے کاروبار کا سیزن ہے. تو یہ جو رمضان المبارک ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا سیزن ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ویسے تو سارا سال آپ خرچ کریں آپ کو اس کا اجر ملے گا، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، آپ 1 روپیہ ادا کریں تو اس کا جو اجر ہے وہ 70 کے برابر ملے گا. اور اگر آپ 1 روپیہ نفلی طور کے اوپر خرچ کرتے ہیں، نفل ہے، تو اس کا جو جواب ہے، اس کا جو اجر ہے آپ کو وہ فرض کے برابر ملے گا. ٹھیک ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے یہ تمام اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. مزید اسی طرح کی معلوماتی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے. بہت شکریہ.